کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملک کو فوج چلا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملک کے اداروں پر فوج کا قبضہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ فوجی جرنیل سویلین بالادستی کو نہیں مانتے اور اقتدار کے اوپر شب و خون مارتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اقتدار میں فوج ہی اول مقام پر ہے اور فوج کے اوپر تنقید کرنے کی بھی اجازت موجود نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے اوپر بات کرنے والا ہوں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں فوج اتنی زیادہ مضبوط کیوں ہے، اور کیوں اقتدار میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں فوج کا بہت اہم رول ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں پاکستان آرمی اتنی زیادہ سٹرونگ ہے، اور کیوں ایز اے انسٹیٹیوشن پاکستان کی ملٹری پاکستان کا نمبر 1 ادارہ ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کی فوج کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو 2 ادارے تھے، ایک تھا ملٹری کا انسٹیٹیوٹ اور دوسرا پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ۔ ان دونوں انسٹیٹیوٹ کی تاریخ کا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگر ہم فوج کی بات کریں تو پاکستان فوج جب بھارت اور پاکستان دونوں آزاد ہوئے تو برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھی۔ ان افسران کو ٹریننگ بھی برٹش ملٹری سے ہی دی جاتی تھی، تو یہ انسٹیٹیوشنلی بہت زیادہ سٹرونگ تھے۔ ان کی ٹریننگ، ان کا مینٹل لیول، ان کی کیپیبلٹیز بہت زیادہ بہتر تھیں، ایون تک کہ پاکستان فوج کا پہلا کمانڈر ان چیف بھی ایک گورا ہی تھا۔ اس طرح سے جو انسٹیٹیوٹ تھا، ملٹری انسٹیٹیوٹ، آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوٹ، وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا شروع سے ہی، اور ان کو یہ ٹریننگ تھی کہ ان کا پولیٹکس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہمارا پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ تھا، جس کی بنیاد مسلم لیگ سے شروع ہوئی تھی، وہ انتہائی کمزور تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو جن کی یہ سٹرگل تھی کہ ایک علیحدہ ملک حاصل کیا جائے، ان کے پاس تو پہلے ایک پارٹی تک موجود نہیں تھی، اور آخر 1906 میں ان کو مسلم لیگ کے نام پر ایک جماعت ملی جس سے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے اور نمائندگی کر سکے۔ لیکن اس جماعت میں بھی قائد اعظم کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہ تھی کہ جو مسلمانوں کو ان حالات سے نکال سکے۔ خیر، مسلم لیگ کی ساری سیاست قائد اعظم محمد علی جناح کے گرد گھومتی تھی، اور یہ وہ واحد شخص تھا جس نے پاکستان کے خواب کو حقیقت بنایا۔ جبکہ دوسری جانب کانگریس تھی۔ کانگریس پہلے سے ہی ایک مضبوط تنظیم تھی، جماعت تھی، اور کافی زیادہ پولیٹیکل لیڈرز پیدا کر چکی تھی، اور مسلم لیگ صرف قائد اعظم کے ارد گرد گھومتی تھی۔ تو وہی ہوا کہ جب پاکستان بنا تو ایک طرف ملٹری انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا، برٹش کلچر سے ہو کے آ رہا تھا، اور دوسری جانب تھی پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ جو کہ صرف گھومتی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر۔ اور جب جناح چلے گئے اس دنیا سے تو اس پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس کوئی دوسرا لیڈر نہیں تھا، جس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے 11 سالوں میں 9 وزیر اعظم چینج ہوئے پاکستان کے۔ تو ان ویک پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ہمیشہ فوج کے سہارے کی کندھے کی ضرورت پڑی ہے، اور دوسری جانب جو مضبوط ملٹری انسٹیٹیوٹ تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ فوجی سپورٹ کے بنا نہیں چل سکتے، تو آخر کار انہوں نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا۔ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1958 میں ایوب آیا، 1969 میں یحییٰ آیا، 1977 میں جنرل ضیاء آیا، اور 1999 میں پرویز مشرف آیا۔ اس ساری بحث سے ایک بات واضح ہو گئی کہ پاکستان میں مارشل لا آنے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے کمزور سیاستدانوں کا ہونا، یعنی کہ ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے وہ شروع سے ہی کمزور تھے، اور جو ہمارے سیاستدان تھے انہوں نے ان پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ہماری پولیٹیکل روایات اتنی زیادہ کمزور تھیں کہ انہوں نے ان فوجی جرنیلوں کے آنے کی راہ اقتدار تک ہموار کر دی۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم وجہ ہے پاکستان میں بار بار فوجی مارشل لا کی، فوجی دخل اندازی کی سویلین اقتدار میں، وہ ہے ریجنل ٹینشن، کیونکہ یہ خطہ سارا کا سارا ایک انتہائی حساس خطہ ہے۔
यहां पर चाइना, पाकिस्तान और भारत जैसी एटमी कुव्वतें मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की फौज सबसे ज्यादा बजट लेती थी, यानी कि पाकिस्तान का 80% बजट फौज के पास ही जाता था और बैरूनी मामलात को हैंडल भी पाकिस्तान की आर्मी किया करती थी। तो इस तरह से पाकिस्तान की फौज मजीद स्ट्रांग हो गई और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट थी वो दर्जा बदर्जा तंजली का शिकार होती गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान फौज को इक्तदार में मुदाखलत ही करना पड़ी, क्योंकि ये कमजोर सियासतदान इस बात के अहल ही नहीं थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाया जा सके। तो मजबूरन उन हालात के पेश नजर फौजी जर्नैलों को इक्तदार में आना ही पड़ा और इन जर्नैलों को इक्तदार में लाने की असल वजह खुद यही करप्ट बेईमान पॉलिटिशियंस ही हैं। जब ये फौजी इक्तदार में आया तो यह आया तो हमेशा टेम्परेरी था, यानी कि कुछ अरसे के लिए आया था, लेकिन जो मौजूदा उस वक्त की सूरत हाल हुआ करती थी उसने इन फौजी जर्नैलों का टेन्योर काफी ज्यादा बढ़ा दिया। माशी तौर के ऊपर अयूब के दौर को पाकिस्तान का सुनहरा दौर तस्वर किया जाता है, जो कि पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। तो रीजनल टेंशंस यानी कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, स्पेशली इंडिया के साथ, और जो इंटरनली जो कमजोर पॉलिटिकल एलीट थी पाकिस्तान की, उन्होंने फौज का रास्ता हमवार किया। तीसरी वजह जो बनी पाकिस्तान में फौज के कल्चर की, वो थी नफरत की सियासत। अब पाकिस्तान के अंदर होता यह आ रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान 47 के अंदर आजाद तो हो गया, लेकिन अब भी पाकिस्तान के ऊपर 20 खानदानों की ही हुकूमत रही है 1970s तक, 1980s तक। ये खानदान इक्तदार को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और जब ये इलेक्शन में हारते तो इसको अपनी तजलील समझते और ये इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने को ही तैयार नहीं थे। क्यों हर हुकूमत के ऊपर, हर बनने वाली हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो धांधली करके हुकूमत में आई है? क्यों हर हुकूमत को उसकी अपोजिशन पार्टी गिराने की कोशिश करती है? क्यों हमारे मुल्क में यह कल्चर नहीं है कि कोई जीतने वाली जमात जो कि इलेक्शन में जीतती है उसको तस्लीम किया जाए? इसी कल्चर ने सबसे पहले बांग्लादेश बनाया। जब मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता तो यही लोग थे जिन्होंने उसकी जीत को तस्लीम करने से इनकार किया, जिसके बाद बगावत का आगाज हुआ और आज हमने देखा कि बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। यह कल्चर तब से चलता आ रहा है। आज भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो मुस्लिम लीग नून ने यह इल्जाम लगाया कि यह धांधली ज़दा हुकूमत है, और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो पीटीआई ने यह इल्जाम लगाया था कि यह धांधली ज़दा हुकूमत है। इस नफरत की सियासत ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब ये कमजोर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मुल्क को चला नहीं सकते। होता क्या है? ये है कि मुल्क इनसे कंट्रोल नहीं होता। कभी माशियत का इशू, कभी महंगाई का मसला और कभी बैरूनी ताकतों की तरफ प्रेशर, जिसकी वजह से ये हुकूमतें गिर जाती हैं और फौजी हुक्मरान मुसल्लत हो जाता है। लेकिन उस फौजी हुक्मरान को सपोर्ट भी यही अपोजिशन पार्टीज करती हैं। यही अपोजिशन पार्टीज इन फौजी हुक्मरानों के आने के ऊपर मिठाइयां तकसीम करती हैं। इस मुल्क पर 33 साल फौजी ने हुकूमत की है और इन 33 सालों में इस फौजी ने कई काम भी किए हैं। इन 33 सालों में इस फौजी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पैरों पर भी खड़ा करने की कोशिश की है। इन 33 सालों में पाकिस्तान को इतना काबिल इसी फौज ने बनाया है कि आज ये अपने दुश्मनों से आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। इन 33 सालों में तरक्की के काम भी हुए हैं। इन 33 सालों में मुल्क संवरा भी है और बिगड़ा भी है। जो अगली बड़ी वजह है पाकिस्तान में फौज के इक्तदार की, वो है हमारे मुल्क की वडेरा सियासत। अब वडेरा सियासत ये है कि कुछ खानदान हुक्मरान हैं, वो खुद को बादशाह समझते हैं और उनकी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करती आ रही है। मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी। अब ये वो शख्स है कि जिसकी तालीम बाहर की है। इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जिंदगी में कभी सफर तक नहीं किया होगा। इनका रहन सहन, बोल चाल सब गैर मुल्की है, लेकिन ये पाकिस्तान के लीडर हैं। और इस जमात के बड़े बड़े लीडरान, पॉलिटिकल लीडर्स बिलावल भुट्टो के आगे सर झुकाते हैं क्योंकि वो एक वडेरे का बेटा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज जैसा और हमजा शहबाज जैसे किरदार हैं। अब इन सारी सूरत हाल ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को फलने फूलने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन
انسٹیٹیوشنز کمزور رہ گئے ہیں، اور فوج کا انسٹیٹیوشن جو کہ شروع سے ہی بڑا ہی مضبوط انسٹیٹیوشن تھا، ایک بیلنسڈ انسٹیٹیوٹ تھا، جس کی ٹریننگ انگریز نے ایک بہترین طرز بنیاد کے اوپر کی تھی، جو کہ ڈسپلن کے اوپر یقین رکھتا تھا، فیتھ کے اوپر یقین رکھتا تھا، اور کیونکہ وہ بارڈرز کی پروٹیکشن تو کر ہی رہا تھا، اور انٹرنل معاملات میں بھی اگر فوج کسی حکومت کو سپورٹ نہ کرتی تو وہ حکومت خود ہی گر جاتی، تو اس معاملات نے فوج کو یہ مجبور کیا کہ وہ اس سارے حکومتی نظام کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ بہرحال ان تمام مارشل لاز کے بعد، ان تمام فوجی اقتداروں کے بعد اب صورتحال کافی مختلف ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت فوج کی انٹرفیرنس نہیں ہے حکومت میں۔ ظاہر ہے ایک اتنا مضبوط انسٹیٹیوٹ جو کہ 33 سال پاکستان جیسے ملک کے اوپر حکمرانی کرتا رہا ہے، جو کہ فورن پالیسی سے لے کر انٹرنل افیئرز تک جس کی مداخلت رہی ہے، جو کہ پاکستان کے تمام فیصلوں میں، تمام معاملات میں سب سے اہم فریق رہا ہے، وہ کس طرح سے حکومتی معاملات سے دور رہ سکتا ہے۔ لیکن اب حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ کہیں جمہوریت گرو کر رہی ہے، کہ جس طرح سے عمران خان کی جماعت 22 سال کی سٹرگل کے بعد بغیر کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے اقتدار میں آئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب پاکستان کی سیاست گرو کر رہی ہے، اور یہ گرو کرتی سیاست انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کو نئے لیڈر پیدا کر کے دے گی۔ اس ٹائم ہمیں مزید لیڈرز کی ضرورت ہے، ہمیں پولیٹیکل ایلیٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے نچلے طبقے کا سیاست میں آنا ضروری ہے تاکہ اس ملک میں کمپٹیشن کی فضا بن سکے اور ایک بہترین عوام، ایک بہترین لوگوں کا انتخاب کر سکے جو کہ اسی عوام کی نمائندگی کریں۔ اگر میں اپنی ساری ڈسکشن کو ختم کروں اور ایک نتیجے پر پہنچوں اور ایک سلوشن دوں، تو یہ بنتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل جماعتوں کو یہ چاہیے کہ جمہوریت کا فروغ کریں، ان کو چاہیے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کریں، ان کو چاہیے کہ جیتنے والی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، آگے اس کو ڈینائی کر کے پاکستان کو مزید کمزور کیا جائے۔ پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، آپس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جس طرح سے جب کوئی نیشنل کرائسس آتا ہے تب تو آپ ایک جٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس نیشنل کرائسس کو پیدا بھی آپ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس طرح کے حالات ہیں؟ اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کو، پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو بہتر کریں، سدھاریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت فروغ کرے گی، پھلے پھولے گی، اور جس سے پاکستان کی عوام کے مسئلے ضرور حل ہوں گے، کیونکہ جمہوریت ہے ہی اسی بات کا نام، عوام کی حکومت، عوام پر، عوام کے ہی ذریعے۔ تو جی یہ تھا آج کا میرا کانٹینٹ جمہوریت کے حوالے سے اور فوجی حکمرانوں کے اقتدار کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے میری ان دلائل سے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، اور اس کے اوپر اپنی ریسرچ بھی کریں کہ کیا یہ دلائل درست ہیں، کیا میرے اینڈ پہ کوئی غلطی ہے۔ اگر میرے اینڈ پہ کوئی غلطی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔